چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود لکھا تو جب تک اس کتاب میں میرا نام لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں دو سیگمنٹس ہیں۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید، پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ اسید عبید۔ اسید آپ کا نام ہے، ماشاء اللہ۔ اور آپ کا نام؟ احمد رضا۔ احمد رضا آپ کا نام ہے۔ اور آپ کا نام؟ شایان احمد۔ شایان احمد، ماشاء اللہ، اچھا نام ہے۔ اور آپ کا نام؟ محمد مبشر اتاری۔ محمد مبشر اتاری۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل رہیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں قرآن پاک کی آیت کو سیکھنے سے پہلے قرآن پاک ہی کی ادائیگی کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، کچھ قواعد سیکھتے ہیں۔ اور پچھلے پروگرامز میں ہم نے مد کے قواعد سیکھے تھے۔ مد کی 6 قسمیں ہیں، جن میں سے 4 قسموں کے قواعد ہم نے سیکھ لیے تھے۔ آج انشاءاللہ آخری 2 قسموں کے بارے میں ہم انفارمیشن حاصل کریں گے کہ مد عارض اور مد لین عارض ہوتا کب ہے، اس میں کیا کرتے ہیں، کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ سیکھیں گے نا؟ جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس انفارمیشن میں، اس معلومات میں، اس قواعد سیکھنے میں ہمارے ساتھ رہیے۔ پیارے بچوں، مد عارض اور مد لین عارض ہوگا کب؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں مد عارض ہوگا، اور حروف لین کے بعد اگر کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو وہاں مد لین عارض ہوگا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ یعنی حروف مدہ کے بعد اگر کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہوا ہے تو وہاں جو مد ہوگی جسے ہم کھینچیں گے اسے ہم مد عارض کہیں گے، اور حروف لین کے بعد اگر کوئی
حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو وہاں ہم مد لین عارض کہیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. اب آئیے ذرا اسے مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں. پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واو مدہ ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہاں واو مدہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں نون متحرک ہے, لیکن جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو یہ ساکن ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں یہاں مد عارض ہوگا. کیا ہوگا؟ مد عارض. کیا ہوگا؟ مد عارض. مد عارض ہوگا. پھر اس کے بعد اگلی مثال میں آپ دیکھیں یہاں یا مدہ ہے, یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہاں یا مدہ ہوتا ہے. تو یا مدہ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں نون متحرک ہے, لیکن جب ہم وقف کی وجہ سے اسے ساکن کر دیں گے تو یہاں پر مد عارض ہوگا. کیا ہوگا؟ مد عارض. مد عارض ہوگا. پھر اس کے بعد آپ اگلی مثال میں دیکھیں یہاں واو لین ہے, واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو وہاں واو لین ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں فا پر تنوین ہے, لیکن جب ہم وقف کی وجہ سے فا کو ساکن کر دیں گے تو یہاں پر مد لین عارض ہوگا. کیا ہوگا؟ مد لین عارض. کیا ہوگا؟ مد لین عارض. مد لین عارض. پھر اس کے بعد اگلی مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یا لین ہو رہا ہے, یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہاں پر یا لین ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ شین پر جو ہے وہ تنوین ہے, اگر وقف کی وجہ سے ہم یہاں پر اسے ساکن کر دیں گے تو یہاں پر مد لین عارض ہوگا. کیا ہوگا؟ مد لین عارض. مد لین عارض ہوگا. اب مد عارض اور مد لین عارض کو ہم پڑھیں گے کس طرح, تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مد عارض مد لین عارض کو ہم 1 2 یا 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. کتنا کھینچیں گے؟ 1 2 یا 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. جی ہاں, 1 2 یا 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. اب آئیں ذرا ہم انہیں پڑھ کر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی. یتساءلون, یتساءلون. آگے وقف, آگے وقف. یتساءلون. یتساءلون. رب العالمین, رب العالمین. آگے وقف, آگے وقف. رب العالمین. رب العالمین. خوف, خوف. آگے وقف, آگے وقف. خوف. 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 قریش, قریش. آگے وقف, آگے وقف. قریش. قریش. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارا یہ مرحلہ مکمل ہوا اور ہمارا مدات والا سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام سے ہم مزید نئے قواعد شروع کریں گے. اب آگے بڑھتے ہیں آج کی آیت کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرامز میں ہم سورہ ناس کی 5 آیات مکمل سیکھ چکے تھے. آج انشاءاللہ ہم سورہ ناس کی 6 اور آخری آیت سیکھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. پیارے بچوں آج ہمارا سب سے پہلا حرف ہے میم. کیا ہے؟ میم. اور اس میم کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زیر. کیا کہتے ہیں؟ زیر. اور اس میم پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زبر. کیا کہتے ہیں؟ زبر. اور اس میم پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پیش. کیا کہتے ہیں؟ پیش. زبر, زبر. زیر, زیر. پیش. پیش. زبر, زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرکات. اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے کہتے ہیں متحرک. کیا کہتے ہیں؟ متحرک. اب متحرک حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح, تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. یعنی میم زبر ما, میم زبر ما. میم زیر می, میم زیر می. میم پیش مو. میم پیش مو. پھر
اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے نون. کیا ہے؟ نون. اس نون پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں پر بھی ہم نون کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے لام. کیا ہے؟ لام. اس لام پر جو آپ چھوٹی سی دال دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جزم. کیا کہتے ہیں؟ جزم. کیا کہتے ہیں؟ جزم. اور جس حرف پر جزم ہو اس حرف کو کہتے ہیں ساکن. کیا کہتے ہیں؟ ساکن. اب ساکن حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ساکن حرف کو اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یعنی یہاں لام ساکن ہے تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی نون سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے جیم. کیا ہے؟ جیم. اس پر کون سی حرکت ہے؟ زیر. اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں پر بھی ہم جیم کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے نون. کیا ہے؟ نون. کیا ہے؟ نون. اس نون پر جو آپ 3 دانتوں والی شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں تشدید. کیا کہتے ہیں؟ تشدید. کیا کہتے ہیں؟ تشدید. تشدید. اور جس حرف پر تشدید ہو اس حرف کو کہتے ہیں مشدد. کیا کہتے ہیں؟ مشدد. مشدد. اب مشدد حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مشدد حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. یعنی یہاں نون پر تشدید ہے تو اسے ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی جیم سے ملائیں گے اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے تا. کیا ہے؟ تا. اب تا ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے تا اور دوسرا حرف ہے تو. جب ہم تا کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے اور جب ہم تو کی ادائیگی کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے یعنی ان حروف میں سے ہے جن کو موٹا پڑھنا ہر حالت میں ضروری ہے. تو اس تو کو ہم موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. یعنی اسے پڑھیں گے تا تا. تا تا. اور اسے پڑھیں گے تو پو. تو. پو. فرق سمجھ میں آیا؟ جی. اب اس تا کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر. تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے واو. کیا ہے؟ واو. اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے نون. کیا ہے؟ نون. اس پر کون سی شکل بنی ہوئی ہے؟ تشدید. کون سی شکل ہے؟ تشدید. تشدید. اور جس حرف پر تشدید ہو اس کے بارے میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ تشدید والے حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. 2 مرتبہ. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی خود کی حرکت کے مطابق پڑھتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر بھی ہم نون کو ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی واو سے ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. اب پیارے بچوں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں نون مشدد ہے اور نون مشدد جہاں بھی ہو تو وہاں پر ہم گنہ کرتے ہیں یعنی ناک میں آواز لے جا کر پڑھتے ہیں. لہٰذا یہاں پر بھی ہم جب نون کی ادائیگی کریں گے تو ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے سین. کیا ہے؟ سین. اب سین ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے سین، دوسرا حرف ہے صاد اور تیسرا حرف ہے فا. جب ہم سین کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے اور جب ہم صاد کی ادائیگی کریں گے تو اسے موٹا کر کے پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا. کیوں؟ کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، وہ حروف جو ہر حالت میں ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں. لہٰذا صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور سین کو ہم باریک پڑھیں گے اور ان دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. لیکن جب ہم سا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی.
ٹھیک ہے جی اور اسے ہم باریک پڑھیں گے, یعنی سین زبر سا, سین زبر سا, اور اسے پڑھیں گے صاد زبر سو, صاد زبر سو, اور اسے پڑھیں گے فا زبر فا. سا زبر سا. فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. اب یہاں پر سین کے نیچے آپ کون سی حرکت دیکھ رہے ہیں؟ زیر. کون سی حرکت ہے؟ زیر. زیر ہے, اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں پر بھی ہم سین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہاں گول دائرے کا نشان ہے. پیارے بچوں, یہ گول دائرہ آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہوتا ہے, اور جہاں بھی یہ نشان ہو اور اس سے پہلے والا حرف اگر متحرک ہو, یعنی اس پر زبر زیر یا پیش ہو, تو اسے ہم ساکن کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن. لہٰذا جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو سین کو بھی ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اسی کے ساتھ ہمارے اس آیت کے قوانین قواعد مکمل ہوئے. اب آئیے ہم اس آیت کی مل کر ہجے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی ہمارے ساتھ اس آیت کی مل کر ہجے کیجئے. میم زیر می, میم زیر می, نون لام زبر نل, نون لام زبر نل, مینل, مینل, جیم نون زیر جن, جیم نون زیر جن, مینل جن, مینل جن, نون زبرنا, نون زبر نا, مینل جن, مینل جن, تا زیر تی, تا زیر تی, مینل جنتی, مینل جنتی, واو نون زبر ون, واو نون زبر ون, نون الف زبر نا, نون الف زبر نا, ونا, ورنا, سین زیر سی, سین زیر سی, والناسی, والناسی, آگے وقف, آگے وقف, والناس, والناس, من الجنة والناس. من الجنة والناس. پیارے بچوں, آپ کو ہجے سمجھ میں آئی؟ جی. اب آئیے ذرا ہم اس آیت کو مل کر دہراتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پڑھیے, من الجنة والناس, من الجنة والناس, من الجنة والناس, من الجنة والناس, من الجنة والناس. من الجنة والناس. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. اب آپ میں سے کون یہ آیت مجھے ہجے کے ساتھ سنائے گا؟ جی آپ تشریف لائیں. میم زیر می, نون لام زبر نل, مینل, جیم نون زیر جن, مینل جن, نون زبر نا, مینل جنہ, تا زیر تی, مینل جنتی, واو نون زبر ون, نون الف زبر نا, وننا, سین زیر سی, وناسی, آگے وقف, وناس, من الجنة والناس. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی انہوں نے. تشریف رکھیے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب اگلی سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے ذکر رحمت. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حمزہ برہان ہے اور میں آپ کو اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں خوش آمدید کہتا ہوں. پیارے بچوں, کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے کیسے زبردست, یونیک اور انٹرسٹنگ تحفے ہمارے لیے بنائے ہیں؟ جیسے اگر ہم سبزیوں کی بات کریں تو سبزی پودوں کا وہ حصہ ہے جو انسان یا دوسرے جانور اپنے کھانے کے طور پر کھاتے ہیں, جس میں پھل, پھول, درخت کے تنے, لیوز, روٹس اور سیڈز بھی شامل ہیں. یہ سبزیاں ہمارے لیے ہیلدی بینیفٹس رکھتی ہیں. آج
آج ہم آپ بچوں کے لیے انہی سبزیوں میں شامل پالک کے بارے میں انفارمیشن دیں گے۔ پالک گرین فلاورنگ ویجیٹیبل ہے۔ یہ سب سے پہلے سینٹرل ایشیا اور ویسٹرن ایشیا میں کاشت کیا گیا۔ گرین لیوز رکھنے والی اس ویجیٹیبل کو سپر فوڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا پلانٹ زمین سے ہائٹ میں تقریباً 30 سینٹی میٹر یعنی 1 فٹ تک بڑھ سکتا ہے۔ پالک پلانٹ کے لیوز اوول یا پھر ٹرائنگولر شیپ میں ہوتے ہیں، جبکہ ان کا سائز 2 سے 30 سینٹی میٹر یعنی 1 سے لے کر 12 فیٹ تک لانگ اور 1 سے لے کر 15 سینٹی میٹر یعنی تقریباً 6 فیٹ تک براڈ ہوتے ہیں۔ اس پلانٹ کے بیس پر بڑے اور چوڑے لیوز جبکہ فلاورنگ اسٹیم پر چھوٹے لیوز ہوتے ہیں۔ پالک پلانٹ پر آنے والے فلاورز کلسٹر شیپ میں ہوتے ہیں۔ ان کلسٹرز میں تقریباً 2 سے لے کر 5 فلاورز ہوتے ہیں۔ پالک انہی کلسٹرز میں تیار ہوتی ہے جس میں اس کا سیڈ بھی موجود ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، پالک کی تمام ورائٹیز کو ان کے ٹیکسچرز، سائز اور لیوز کے شیپس کے لحاظ سے 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان کیٹیگریز میں سب سے پہلے ساوا پالک جو ڈارک گرین اور کرلی لیوز رکھتی ہیں، اس کے بعد فلیٹ لیو پالک جو اسموتھ اور براڈ لیوز رکھتی ہے، جبکہ سیمی سیوس پالک کرینکلڈ لیوز رکھتی ہے۔ اس وقت جو کنٹریز پالک کی سب سے زیادہ پروڈکشن کر رہی ہیں ان میں چائنا، امریکہ، جاپان، ترکی، انڈونیشیا، پاکستان، فرانس، ساؤتھ کوریا، بیلجیم اور کینیا کی کنٹریز شامل ہیں۔ پالک وٹامن کے، اے، B2، E اور C، میگنیز، فولیٹ، کاپر، آئرن، پروٹین، فیٹس، کیلشیم اور فائبر کا بہترین سورس ہے۔ اس میں موجود وٹامن کے ہماری بونز میں کیلشیم لیول کو برقرار رکھتا ہے اور انہیں اسٹرانگ بناتا ہے۔ پالک میں موجود آئرن ہماری باڈی میں موجود بلڈ کی فلو کو پراپر رکھتا ہے، بلڈ کلوٹس کو ختم کرتا ہے، ریڈ بلڈ سیلز بنانے میں بھی ہیلپ کرتا ہے۔ بچوں، ایکسپرٹس کے مطابق پالک میں بہت سارے ایسے نیوٹرینٹس موجود ہیں جو ہمیں ڈفرینٹ بیماریوں کے جرم سے بچاتے ہیں۔ پالک ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ یہ اسے اسٹرانگ بناتی ہے تاکہ فوڈ ایزیلی ڈائجسٹ ہو سکے۔ یہ ویجیٹیبل ہماری آئز کے لیے بھی بہت بینیفٹ فل ہے۔ اس کو کھانے سے ہماری آئز شارپ اور ان کی ورکنگ پہلے سے بھی اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہے۔ پالک ہماری اسکن کو الٹرا وائلٹ ریز سے پروٹیکٹ کرتی ہے جس سے ہماری اسکن اچھی رہتی ہے۔ اس ویجیٹیبل میں اینٹی آکسیڈنٹ بھی موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا برین فاسٹ ورکنگ کرتا ہے اور ہماری میموری بھی اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ ایک ایسی ویجیٹیبل ہے جو ہر سیزن میں اویلیبل ہوتی ہے۔ اسے فروٹ سیلیڈ میں مکس کر کے کچا بھی کھایا جا سکتا ہے، جبکہ اسے پکا کر یا کسی اور فوڈ جیسے چکن یا کاؤ میٹ کے ساتھ ملا کر بھی کھا سکتے ہیں۔ لہٰذا آج سے آپ نے اسے کھانا ہے اور ہیلدی رہنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ذکر نعمت کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ایک نئی نعمت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا